السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، عزیز طلبہ، آج کا محاضرہ تاریخ الامت حصہ چہارم، محاضرہ نمبر 4 ہے۔ اس کتاب کو بہت ہی گہری نظر سے پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ یہ کتاب بڑی اختصار کے ساتھ لکھی گئی ہے اور اختصار کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی۔ غور سے ویڈیو وغیرہ سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے میں پھر یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے عبارت میں پڑھتے جاؤں گا، پھر اسی کو مختصر انداز میں اختصار کے ساتھ تشریح کروں گا۔ عبارت اس طرح ہے: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے 7ویں سال 30 ہجری میں بڑے بڑے اسلامی مرکزوں میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ خلافت حضرت عثمان سے نکال کر حضرت علی کو دلائی جائے۔ کوفہ، بصرہ، شام اور مصر میں ایک جماعت نے اس خیال کو پھیلانا شروع کیا، جس کا سرغنہ عبداللہ بن سبا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کے والیوں کے بیشتر فرضی افسانے مشہور کرنا شروع کیے اور عوام کو ان کے طرف سے بدظن کرنے لگے۔ اس قسم کے خطوط ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجے جاتے، وہاں کے اہل فتنہ ان کو لوگوں میں شائع کرتے تھے۔ عوام ان کو سن کر رنج و افسوس کرتے، فلاں شہر میں مسلمانوں پر اس قسم کے مظالم ہو رہے ہیں۔ بصرہ والے کوفیوں پر اور کوفہ والے بصریوں پر ترس کھاتے تھے اور ہر ایک کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس آفت سے محفوظ ہیں۔ مدینہ میں جہاں ہر طرف سے خطوط پہنچتے تھے، لوگ سب کی حالت زار پر ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور شکر کرتے تھے کہ ہم عافیت میں ہیں۔ اس طرح پر ان فتنہ پردازوں نے عام اہل اسلام کو والیان صوبہ جات کے مظالم کے جھوٹے افسانوں سے متاثر کر کے برگشتہ کر دیا۔ یہاں تک سمجھ لیں عزیز طلبہ۔ حضرت عثمان کے خلافت کے بعد، یعنی حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں 7ویں سال، یعنی آپ کی خلافت کے 7ویں سال چل رہا تھا، 30 ہجری کا واقعہ ہے کہ اسلامی مرکز میں عبداللہ بن سبا، خاص کر کوفہ، بصرہ، شام، مصر میں عبداللہ بن سبا کی گروہ جماعت جو تھی، اس نے قرابت خلافت کا مدعا اٹھا کر کے اور لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا۔ یہ کرنا شروع کیا کہ خلافت کا حقدار تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بنایا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خاندانی اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات بھائی ہیں، رشتہ ہے تو آپ کی بیٹی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ کی عقد میں ہے، آپ کی زوجیت میں ہے۔ اس طرح قربت کا رشتہ جوڑ کر کے اور لوگوں کے ذہن میں قرابت کا رشتہ کو دکھا کر کے اور خلافت سے جوڑ کر کے اور حضرت عثمان کے تعلق سے مختلف قسم کے افسانے گڑھ کر کے اور عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بدظن کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس سے انسان کیا فرشتے شرماتے تھے۔ باحیا انسان، عفت باز انسان، بڑے نیک اور صالح انسان، اللہ کے راستے میں بہت سارے مال و دولت کو خرچ کرنے والے، فیاضی میں، سخاوت میں اتنے آگے انسان جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی پوری تاریخ و اتہاس پڑھیے، غزوہ تبوک کے موقع کا واقعہ اپنے سامنے رکھ کر کے دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کس طرح فیاضی
کیا ہے اور کس طرح اپنے مال کو دریا کے پانی کی طرح بہایا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود بھی عبداللہ بن سبا کے گروہ نے، اس کے جماعت کے لوگوں نے اس کے تعلق سے فرضی افسانے گڑھ کر کے اور لوگوں کو اس سے بدظن کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری چیز، ایک شہر سے دوسرے شہر خطوط دینا، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر خط لکھ کر، لیٹر لکھ کر کے دیا کرتے تھے۔ یہ کرتے تھے کہ یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا، یعنی بصرہ کے جانب سے خط بھیج دیتے تھے، بصرہ کے جانب سے، کہ کوفیوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا۔ کوفیوں کی طرف سے خط بھیج دیتے تھے بصرہ کے طرف، کہتے نے کوفی بصرہ والوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا۔ اس طرح جب لوگوں میں یہ خط پڑھا جاتا، لوگ افسوس کرتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس آفت سے محفوظ ہیں۔ جب ادھر کا خط یعنی بصریوں کا خط، بصریوں کے جانب سے خط جو جاتا کوفہ والے کے پاس، تو کوفہ والے کہتے اللہ کا شکر ہے ہم محفوظ ہیں، اور کوفیوں کی طرف سے جب بصرہ والوں کے پاس خط جاتا تو بصرہ والے کہتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس عافیت میں ہیں، راحت میں ہیں، اس فتنے سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ذہن میں خطوط لکھ کر کے، جھوٹے خطوط اور لیٹر لکھ کر کے، اور لوگوں کو برگشتہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو گئے، یعنی کوفہ، بصرہ، شام، مصر کے بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہو گئے اور اس سے متاثر ہوئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تحقیقات کرتے ہیں۔ عبارت اس طرح ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کے لیے اطراف و دیار میں معتبر صحابہ کرام کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام شکایات مصنوعی ہیں، صرف چند اشخاص اس کی تہ میں ہے جن کی سازش سے یہ جعلی خطوط جا بجا مخفی طور پر بھیجے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی تحقیق کے لیے باوثوق معتبر صحابہ کرام کو بھیجا تحقیق کے لیے، تو پتہ چلا یہ ساری شکایات اور ساری باتیں لوگوں نے گڑھ کر کے، مصنوعی طور پر بنا کر کے، اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے چند صرف اللہ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں چند لوگ ہی ہیں جو اس طرح کے سازش کر رہے ہیں، اور وہ عبداللہ بن سبا کے جماعت کے لوگ ہیں، سرغنہ یہی ہیں۔ حضرت عثمان چونکہ نرم خو تھے، جب یہ تحقیق سامنے آ گئی، بات ظاہر ہو گئی، اس کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم خو، نرم خصلت والی شخصیت، جس سے فرشتے شرما جائے، وہ اس بات سے بہت ڈرتے تھے کہ ان کی ذات سے کسی فتنے کا آغاز ہو، مسلمان میں آپس میں دنگا کر دے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ پھیلے، ان ساری باتوں سے بہت خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے انہوں نے ان مفسد جماعت کی تفتیش نہیں کی، یعنی معلوم ہونے کے باوجود ان کی ایک ایک گرفت نہیں کیا، پکڑا نہیں، نہ ان کی سزا کے در پہ رہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان لوگوں نے خود حضرت عثمان کی شکایت پھر شروع کر دی اور ان کے اوپر الزامات لگائے۔ پھر مصر، کوفہ، بصرہ تینوں مقامات سے اس جماعت کے لوگ ان کے پاس آئے اور رو در رو، یعنی آمنے سامنے ان شکایات کو بیان کیا حضرت عثمان کے سامنے، ان کے والیوں کا، اور خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، یہ آپ کی شکایت ہے، یہ آپ کی شکایت ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، بیان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جوابات دے کر رخصت کر دیا۔ وہ جتنے اعتراضات کیے، شکایات کیے، ان ساری شکایتوں کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین انداز میں ان کو جواب دے کر رخصت کر دیا۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر چاہتے وہ شکایت لے کر آئے تھے، ان کو گرفت کرتے، ان کی گرفتاری کر کے ان کو سزا دے سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کو ان کا جواب دے کر کے سب کو رخصت کر دیا۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا، چند روز کے بعد یہ لوگ پلٹ کر پھر مدینہ آ گئے اور ایک جعلی خط لا کر دکھایا، ایک خط لے کر آیا وہی لوگ، پھر دوبارہ مدینہ آئے ایک خط لے کر، اس میں کیا کہ حضرت عثمان نے یہ مصر کے والی کے نام خط لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہم کو سزا دے۔ اس پر حضرت عثمان کے دستخط اور ان کی مہر بھی بنی ہوئی تھی۔ یہ فرضی دیکھیے، دستخط بھی بنا لیے
ایک جعلی مہر بھی بنا لیا اور حضرت عثمان غنی کی نقلی دستخط کسی نے ان کے نام کا دستخط کر دیا۔ جس وقت یہ خط ان کو دکھایا، یعنی وہ جماعت پھر دوبارہ آ کر کے یہ خط حضرت عثمان کو دکھایا گیا، انہوں نے اللہ کو گواہ کر کے کہا کہ میں نے اس کو نہیں لکھا ہے، اس کو نہ لکھا ہے نہ مجھ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ فعل آپ کا نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ کے کاتب مروان کا ہے، یعنی آپ کے کاتب مروان نے ایسا کیا، اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس کا حساب کر لیں گے۔ وہ کریں کہ وہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس کا حساب کر لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا دستخط کے مشابہ دستخط اور مہر کی طرح دوسری مہر بھی بن سکتی ہے، یعنی کوئی کسی کا دستخط کر سکتا ہے اور ایک مہر کوئی نقل دوسری مہر لوگ بنوا سکتے ہیں، ایسا کر سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ مروان نے ایسا نہیں کیا ہے، نہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ثبوت کے لیے دو گواہ عادل چاہیے۔ اس کے لیے حضرت عثمان نے کہا اگر آپ اس کے لیے ثبوت پیش کریں دو عادل گواہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، ورنہ میں ان بات کو نہیں ماننا۔ میں نے ایسا کیا ہے، نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ ہمارے کاتب مروان کا بھی ایسا کارنامہ ہے جو اس نے کیا ہے۔ مہر کوئی بھی بنا سکتا ہے، ہمارے دستخط کا نقل کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ سن کر کے جب یہ ساری باتوں کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ان لوگوں نے یہ سن کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا، دشمنی عداوت کا اعلان کر دیا اور حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ محصور کتنے؟ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھیر لیا۔ بلوائیوں نے، ان سارے عبداللہ بن سبا کے گروہ کی جماعت کے لوگوں نے آ کر کے گھیر لیا۔ پھر چند روز کے بعد اس میں آگ لگا دی، یعنی اس کے اگل بغل میں آگ لگا دی اور اندر گھس کر کے ان کو شہید کر لیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بندہ خدا خلیفہ ثالث قرآن تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں اس کے دیوار چھلانگ لگا کر دشمن اس کے اندر گیا اور اس پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ خلیفہ ثالث کو شہید کر کے ان لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دیکھیے یہ ان کو شہید کر کے یہ سبائی گروہ نے حضرت علی کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لیا۔ ان کو بھی ایک دن اطمینان نہ مل سکا، یہ بھی نہیں کہ حضرت علی کے دعوے دار تھے تو ان کو اطمینان ہو، سکون مل جائے، اب خلافت صحیح سالم چلے، نہیں، ان کو بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا اور وہ اپنے چند سالہ عہد خلافت میں بصرہ، نہروان اور صفین کی لڑائیوں میں مبتلا رہے۔ آخر میں پنچوں نے ان کی خلافت سے معزول کر دیا۔ پنچ جو تھے ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے معزول کر دیا، اور جب انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا، یعنی حضرت علی نے اس فیصلے کو، پنچوں کی اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، تو ایک خارجی نے رمضان 40 ہجری میں رات کو چھپ کر کے ان کو خنجر مارا، جس سے وہ بھی جان بر نہ ہو سکی۔ یہ ہے خلفائے راشدین کے مختصر خاکہ، یعنی یہ عبداللہ بن سبا کے گروہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں ابھر پائے، کیونکہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب تھے اور ایسے بہت سارے غیور صحابہ کرام موجود تھے جن سے یہ فسادی لوگ گھبراتے تھے، وہاں نہیں ابھر پائے۔ حضرت عمر بن خطاب کے 10.5 سال کی خلافت کے مدت میں یہ لوگ خاموش بیٹھے رہے، اپنی جال سازی کو خاموش دبائے رکھا، لیکن حضرت عثمان کے نرم خو کی وجہ سے، ان کی پاک بازی کی وجہ سے، ان کے شرافت کی وجہ سے یا ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے فائدہ اٹھا کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہاں تک یہ بات رہی۔ عزیز طلبہ، اب یہاں سے انشاءاللہ پھر دوسرا محاضرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خلفائے راشدین کے اصول اور طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے ان کی حضرت خلفائے راشدین کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، میری سنت اور خلفائے راشدین کو لازم پکڑو، لہذا خلفائے راشدین کی سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔